أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. کل جو فرمان امیر المؤمنین علیہ السلام کا پڑھا تھا اس میں آپ نے بتایا کہ حج بیت اللہ سے جو شرف ہو کے واپس آتے ہیں اور ان کی زیارت کے لیے جب آئیں تو کیا کہیں. آخری جملہ تھا وَلَا جَعَلَهُ آخر عَهْدِكَ بِبَيْتِهِ الْحَرَامِ. اللہ کرے یہ تمہارا آخری حج نہ ہو. یہ دعا کی جانی چاہیے. زیارات کے لیے بھی جب ہم جاتے ہیں ائمہ معصومین کی زیارت میں بھی یہ دعا شامل ہے. اللہم لا تجعلہ آخر عہد من زیارتی. خدایا میری اس زیارت کو آخری زیارت قرار نہ دے، یعنی بار بار مجھے یہ زیارت نصیب کرو. اس کے بعد آج نیا جملہ ہے، بالکل گزشتہ جملہ اور اس کے مضمون اور مفہوم سے کوئی تعلق نہیں ہے. احذروا السفلۃ. سفلا سین فعل نام، یہ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے. اس سورہ 3 میں ثم رددناہ اسفل سافلین. اسفل سافلین یعنی سب سے نچلا درجہ یا بدترین عذاب کو کہا جاتا ہے. مراد پست، کمینہ اور یہ کم مایہ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ احذروا السفلا. سفلا پست اور جو ہے نا وہ نچلے قسم کے لوگوں سے جو ہے نا وہ بچو، ان سے بچے رہو. اللہ تعالیٰ پیدائشی طور پر کسی کو برا نہیں بناتا. یہ جبر نہیں ہے، ہمارے ہاں جبر نہیں ہے کہ بندہ ایک عجیب روایت ہے، یعنی عام فہم نہیں ہے. السعید سعید فی بطن امہ والشقی شقی فی بطن امہ. سعید یعنی سعادت مند آدمی ماں کے پیٹ میں سعادت مند ہوتا ہے. والشقی شقی فی بطن امہ، یہ میرے مومن کا فرمان ہے. شقی بدبخت آدمی ماں کے پیٹ میں شقی ہوتا ہے. یعنی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا، اس کا مطلب یہ کہ سعادت کو ایک بندے کی سرشت میں خلقت میں خدا نے رکھ دیا، وہ سعید بننے پر جو ہے نا وہ مجبور ہے، اور ایک کو اس کو شقاوت اور بدبختی کو اس کے سرشت میں رکھ دیا، وہ جو ہے نا وہ شقی بننے پر مجبور ہو گیا. جس طرح خوبصورت بننے پر مجبور ہے اور بدصورت. ہم نہ اپنی مرضی سے خوبصورت بنتے ہیں نہ اپنی مرضی سے بدصورت بنتے ہیں. خدا جس کو خوبصورت بناتا ہے خوبصورت بناتا ہے، خدا جس کو بدصورت بناتا ہے بدصورت بناتا ہے. کیا ایسا ہے شقی جو ہے ماں کے پیٹ سے شقی پیدا ہوتا ہے، اور سعید نیک بخت آدمی باسعادت آدمی ماں کے پیٹ سے بدبخت پیدا ہوتا ہے. یہ تو پھر جبر ہو گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ جبریوں کا مسلک ہے یہ. ادھر بلیو ایریا میں ایک ہوٹل ہے، وہ برخیام ہوٹل، بڑے ایرانی کھانے بکتے ہیں. یہ ایران کے بہت بڑا شاعر کے نام سے یہ ہوٹل کھلا ہے. یہ جبری تھا. جبری اس کا بڑا خطرناک شعر ہے. وہ کہتا ہے میں خوردن من حق ازل می دانست. یہ اللہ تعالیٰ ازل سے جانتا تھا یہ بندہ جو ہے نا برخیام شراب پیے گا. جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا؟ جانتا تھا. گر میں نہ خورم علم خدا جہل بود. آج اگر میں شراب نہیں پیتا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم جہالت میں تبدیل ہو جائے. اللہ کا علم کا جہالت میں تبدیل ہو جانا یہ ممکن نہیں ہے. لہذا مجھ سے شراب کا چھوٹنا
یہ بھی ممکن نہیں ہے، یعنی میں شراب پینے پر مجبور ہوں۔ اچھا، یہ ذاکر نائک کی ظاہر ہے ہم سب باتوں سے اتفاق نہیں کرتے۔ وہ ایک خاتون نے سوال کیا قضاء اور قدر کے بارے میں ڈر رہا تھا کہ یہ کہیں الٹی سیدھی باتیں نہ کرے، معقول جواب دیا اس نے، وہی جو ہماری کتابوں میں ہے نا۔ اچھا، وہ اللہ جانتا تھا کہ فلان یہ کام کرے گا، ٹھیک ہے، اور اس نے کیا۔ اللہ جانتا تھا کہ فلان یہ غلط کام کرے گا تو اسے وہ غلط کام کیا۔ ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ اس نے بہت اچھا جواب دیا، کہا کہ بھئی ایک اسکول ٹیچر اپنے کلاس میں اسٹوڈنٹوں کے بارے میں اس کے معلومات ہیں، روزانہ وقتاً فوقتاً اس سے پوچھتا رہتا ہے، منتھلی ٹیسٹ لیتا رہتا ہے۔ اس کے نتیجے میں میری کلاس میں اگر 30 بچے ہیں، ان سب کے بارے میں میرے پاس معلومات ہیں، ٹھیک ہے۔ ان سابقہ معلومات اور ٹیسٹ کے نتیجے میں مجھے معلوم ہے کہ کلاس میں یہ فرسٹ آئے گا، یہ سیکنڈ آئے گا، یہ تھرڈ آئے گا اور یہ فیل ہوگا۔ چنانچہ میرے معلومات کے مطابق سالانہ امتحان میں وہ جس کو میں فرسٹ سمجھتا تھا وہ فرسٹ آ گیا، سیکنڈ آ گیا، تھرڈ آ گیا اور فیل ہو گیا۔ اس کو میرے علم نے میرا علم اس کو فرسٹ لایا، اس کو میرا علم سیکنڈ لایا، اس کو میرا علم تھرڈ لایا، اس کو میرے معلومات نے اس کو فیل کیا ہے، یا اس کو اپنی محنت نے وہ جو ہے نا وہ فصل کلیئر کیا ہے، اور اس کو اپنی سستی اور تنبلی یا کاہلی نے۔ یہ خدا کا علم سبب نہیں بنا کہ ہم آج نمازی ہیں۔ اس کے بارے میں پتا تھا کہ وہ مسجد کا ہمسایہ ہے، مسجد کے قریب بھی نہیں آئے گا، نیڑے بھی نہیں آئے گا، چونکہ خدا جانتا تھا وہ مسجد کے قریب نہیں آیا، اس لیے وہ نہیں آیا۔ خدا کے علم نے اس کو مسجد سے دور رکھا ہے، اور خدا نے علم نے وہ آپ کو مسجد کا جو ہے نا وہ نمازی بنا دیا ہے۔ میں کل رات کو پڑھ رہا تھا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمایا جلستی فی المسجد احب الی من جلستی فی الجنہ، جنت میں بیٹھنے سے زیادہ مجھے مسجد میں بیٹھنا ہوتا تھا پسند، اس لیے کہ فإن جلستی فی الجنہ رضایا، جنت میں بیٹھتا ہوں تو وہ میری رضامندی اور خوشنودی ہے۔ میں خوش ہوتا ہوں کہ مجھے جنت میں ملے، لیکن میرے مسجد میں بیٹھنے سے خدا خوش ہوتا ہے۔ خدا کی خوشنودی اور رضامندی کو میں اپنی خوشنودی پر مقدم سمجھتا ہوں، ترجیح دیتا ہوں۔ مجھے پتا ہے یہ فلان ہمسایہ ساتھ والے فلیٹ میں رہتا ہے اور ادھر جو ہے نا وہ نہیں آتا، خدا کو بھی پتا ہے، چونکہ خدا جانتا تھا اس لیے نہیں آیا، چونکہ خدا جانتا تھا اس لیے یوسف رضا جو ہے نا وہ اگر لاہور نہیں جاتے تو ریگولر سے جو ہے نا وہ آتے ہیں نہیں۔ خدا یہ جانتا ہے کہ یہ اپنی مرضی اور اختیار سے مسجد میں آئے گا، اور خدا یہ جانتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے مسجد کا ہمسایہ ہونے کے باوجود مسجد کے قریب نہیں آیا۔ نہ علم خدا نے اس کو نمازی بنایا ہے، نہ علم خدا نے اس کو تارک الصلاۃ بنایا ہے۔ بندہ اپنی مرضی سے تارک الصلاۃ بنتا ہے، مردہ اپنی مرضی سے وہ نمازی بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے، الشقی شقی فی بطن امہ، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو خدا کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بعد میں اس نے کیا بننا ہے اور اس نے کیا بننا ہے۔ شقی کے بارے میں خدا جانتا ہے کہ یہ اپنے علم اور ارادے سے اپنی مرضی سے سعید بنے گا، سعادت مند بنے گا، اس کے الٹ اور دوسرا اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ شقی بنے گا اور وہ بدبخت بنے گا۔ نہ خدا کا علم کسی کو نیک بناتا ہے، نہ خدا کا علم کسی کو برا بناتا ہے۔ بندہ اچھا بنتا ہے تو اپنی مرضی سے، اور برا بنتا ہے تو بھی اپنی مرضی سے۔ یہ سفل اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ کمینہ پن کا مظاہرہ کرتا ہے۔ لعیم کہتے ہیں نا عربی میں اس کو، کمینہ کو لعیم کہتے ہیں۔ سفلا پس قسم کے لوگ، نہ گھٹیا ذہنیت کے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اللہ نے ان کو گھٹیا نہیں بنایا ہے، وہ اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں۔
تو فرمایا احذروا السفلہ، یہ گھٹیا قسم کی جو لوگوں نے نا وہ ان کے ساتھ پرہیز کرو، ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا نہ کرو، اس لیے کہ فإن السفلة من لا يخاف الله عز وجل، یہ جو ہے نا یہ ان کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوتا. فیہم قتلۃ الانبیاء، جو کمینہ لوگ ہوتے ہیں یہ انبیاء علیہ الصلوۃ کے قاتل انہی لوگوں میں آپ کو ملیں گے. ہاں یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے قاتل یہ دنیا کے پسترین لوگ ہیں. فإن السفلة فیہم قتلۃ الانبیاء، انہی میں آپ کو انبیاء علیہ السلام کے قاتل ملیں گے. فیہم اعداؤنا، ہمارے دشمن بھی انہی لوگوں میں جو ہے نا وہ آپ کو ملیں گے.